اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب العالمین کے بابرکت نام سے جو زمین کے بیچ خوب جانتا ہے جن کی آنکھوں اور سنتے کانوں. اب سب لوگ کو محمد سمیت اور محترمہ میں رابعہ علی کا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. میں آپ کو اپنی شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ سمیت. ڈیئر ویورز اینڈ ویل وشرز, آپ لوگ کو میں بتاتی چلوں آج کی جو ہماری گیسٹ ہے وہ ٹیچر ہے. ٹیچر سے اس کی مالکن بنی اور سائیکالوجی ہے. تو آئیے ان کے ساتھ مختصر باتیں کرتے ہیں اور ان کی زبانی انٹریکشن ان سے سنتے ہیں. جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پلیز آپ ان کو اپنے بارے میں بتائیں. آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ اوکے جی, میرا نام رابعہ علی ہے. سب سے پہلے سمیت میں آپ کو بہت زیادہ تھینک یو کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ کافی ٹائم سے پلان کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو سب سے پہلے تھینک یو. اور یہ میرا فرسٹ لائیو سیشن ہے جو آپ کے ساتھ ہے. اور بیسیکلی میں فیصل آباد سے ہوں اور میں اپنا اسکول رن کر رہی ہوں فرام لاسٹ 3 ایئرس. اس کے علاوہ آئی ایم اسٹل اسٹڈنگ. تو جو میرا اسٹڈی فیلڈ ہے وہ سائیکالوجی ہے کیونکہ میرا ایک گول ہے کہ مجھے ٹاپ 10 سائیکالوجسٹ میں سے انشاءاللہ ان نیکسٹ فیو ایئرس آئی ول بی ون آف دیم. تو جو میری اسٹڈی فیلڈ ہے وہ سائیکالوجی اور بہت سارے گولس ہیں. تو انشاءاللہ دیر از سرپرائز. تو جیسے جیسے اچیو ہوتے جائیں گے تو آئی ول ٹیل یو آل آف یو. ماشاءاللہ, انشاءاللہ ہم ساروں کی دعائیں ہیں کہ آپ ٹاپ 10 سائیکالوجسٹ میں سے ہوں. انشاءاللہ تھینک یو. پرسنالٹی کون ہے؟ میری فیوریٹ پرسنالٹی بہت ساری ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کو میں ایڈمائر کرتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہیں, لیکن وہ صرف پسند کی حد تک ہیں. اچھا, ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو میں فالو بھی کرنا چاہوں گی, ان کے فٹ اسٹیپ فالو کرتی ہوں, جن کو میں بار بار پڑھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بارے میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں, اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے مطلب لائف کے بارے میں اور جتنا بھی قرآن پاک میں یا تفسیر وغیرہ میں جہاں بھی جو کچھ بھی ان کے بارے میں ہے وہ ہمیشہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے. مطلب باقی بھی ساری صحابہ ہیں, بہت سب کچھ ہے, اور بہت ساری ایسی پرسنالٹیز ہیں جو بہت انسپائرنگ ہیں, لیکن مجھے ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ انسپائر بھی کرتی ہیں, سب سے زیادہ اٹریکٹ بھی کرتی ہیں, اور مجھے بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہے وہ. تو میں ایٹ دا اینڈ اگر ایک آپ پوچھیں گے تو میں حضرت خدیجہ کا ہی کہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میم. چلے آج کی اسٹریم میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ آپ کا بطور استادی. کیا آپ کو اپنی ٹیچنگ کا پہلا دن یاد ہے؟ اوکے, آپ کا بہت انٹرسٹنگ سیشن ہے. مجھے بالکل یاد ہے پہلا دن جب میں ہمیشہ جہاں بھی جاتی تھی تو میں اپنے بابا کے ساتھ جاتی تھی, تو ہمیشہ مجھے بابا پک کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن جب میں فرسٹ ڈے ٹیچنگ کے لیے گئی تھی تو گیٹ پہ بابا نہیں تھے, میرے فادر ان لا تھے. تو میں نے ان کو بہت زیادہ مس کیا تھا کہ پہلا دن اور میری جاب کا پہلا دن تھا اور بابا کی جگہ میرے فادر ان لا تھے, اور میں نے اپنے بابا کو میسج کیا تھا کہ آج پہلا دن ہے اور آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. تو وہ دن مجھے ابھی بھی یاد ہے اور بہت اچھا تھا, بہت اچھا ڈے اسپینڈ ہوا. آئی واز ان کراچی, وہاں پہ اسکول میں ایز اے میتھ ٹیچر. تو بالکل بہترین ڈے تھا وہ میرے لیے. ماشاءاللہ میم, جب بچے پہلی دن اسکول کو آتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کیا انسٹرکشن جاری دیتے ہیں؟ اچھا صرف اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب پہلے دن بچہ اسکول میں آتا ہے چاہے وہ کسی بھی کلاس کا ہو تو اتنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب پلے گروپ کے بچے فرسٹ ڈے اسکول آتے ہیں یا جب نرسری پریپ اس طرح کے جو چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں تو ان کے لیے واقعی یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مطلب پیرنٹس کو عادت نہیں ہوتی بچوں کو اکیلا چھوڑنے کی, اسپیشلی مدرس کے ساتھ میں نے یہ چیز زیادہ دیکھی ہے. تو مدرس بہت گھبرا رہی ہوتی ہیں, بہت پریشان ہوتی ہیں, کیا کرے گا کیسے کرے گا پورا مطلب 3-4 گھنٹے, کیونکہ آپ کو پتا مونٹیسری کا تو ٹائم بھی کم ہوتا ہے, تو 3-4 گھنٹے کیسے اسپینڈ کرے گا, تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کو مطلب سیٹسفائی کرنا کہ مطلب وہ ہمارے بہاف سے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن ایسا
जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं और लंबी सारी इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है जिसमें सबसे पहले ये होता है कि प्लीज बच्चे को रोने नहीं देना और बहुत ख्याल रखना, स्पेशल केयर, और रोए तो आप हमें बता देना, कॉल कर देना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मॉन्टेसरी टीचर्स को ट्रेनिंग इस तरह से मिली होती है कि वो इस सारी चीजों को साथ साथ कंटिन्यू करती हैं, देखती नहीं है, तो ऐसा कोई इतना इशू नहीं होता है। ग्रेट मैम, माशाल्लाह, आप मैथ्स पढ़ा रही हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो ज्यादातर मैथ से वाकिफ होते हैं, तो आपको मैथ क्यों पसंद है? सॉरी सुमीर, रिपीट कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम मैं ये कह रहा हूँ माशाल्लाह से आप मैथ्स टीच करवा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स है, लोग मैथ्स से वाकिफ हैं, तो आपको मैथ्स क्यों पसंद है? अच्छा, मैथ्स मुझे इसलिए पसंद है कि मतलब शुरू से ही 7th 8th मैट्रिक में मुझे हमेशा मैथ्स पसंद रहा है, तो इसकी कोई ऐसी मुझे खास रीजन नजर नहीं आई, क्योंकि कुछ लोगों को बायो बहुत पसंद होती है, कुछ लोग कंप्यूटर स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं, और मुझे मैथ्स हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। और मुझे मैथ्स पढ़ाना भी, मैथ करवाना भी बहुत पसंद है कि प्लस माइनस एंड दिस एंड दैट, और मेंटली आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप मतलब अपने माइंड में क्वेश्चन कर रहे होते हो, आंसर कर रहे होते हो। तो मेरे ख्याल से मेरे बाबा कहा करते थे कि जिसको मैथ आता है उसको सब आता है। तो किसी हद तक अब मुझे वो फील होता है कि अब खुद जब मैं एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर काम कर रही हूँ, तो अब मुझे वो फील होता है कि वो काफी हद तक बिल्कुल ठीक कहते थे कि जिसको मैथ आता है उसको सब आता है, क्योंकि मैथ में आपको बहुत ही ध्यान से एक्टिव रह के काम करना होता है, या तो 0 और 10 ये चीज होती है। तो मुझे हमेशा से मैथ बहुत पसंद रहा है, पढ़ाने भी बच्चों को करवाने भी मैथ बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा से शुरू से मेरे ये एक रहा है। और मैं मैथ स्पेशलिस्ट रही हूँ, मैंने जितने भी स्कूल्स में पढ़ाया सब में मैथ ही था, तो मुझे लगता है कि मैथ की मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैम, जबरदस्त। आप अपने बच्चों की शख्सियत निखारने के लिए क्या करती हैं? अच्छा, शख्सियत को निखारने के लिए, पर्सनैलिटी, अच्छा सुमित, इस तरह से है कि एक चीज जो मुझे हमेशा से प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा फील हुई, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो टीचर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब आपको कम से कम भी 30, ऑलमोस्ट 30 या मैक्सिमम 40+ की टीचर मिलेंगी। तो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके जो डांटने का तरीका होता है, उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं, हम लोग उनसे बहुत ज्यादा लर्न करते हैं। अब प्राइवेट में मसला ये है कि टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छा स्टाफ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन टीचर्स का जहां तक मुझे लगता है इशू ये होता है कि उनको जिस तरह से गवर्नमेंट के टीचर एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो चीज प्राइवेट में नहीं होती। तो प्राइवेट वालों को एक स्पेशल पोर्शन रखना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी बच्चों की बिल्ड करे। अच्छा, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं जब भी स्कूल्स में जाती हूँ, जहाँ जितने भी स्कूल्स में मैंने पढ़ाया और जो भी मुझे क्लास मिलती है, मेरी हमेशा से एक कोशिश होती है कि मैं बच्चों से पूछा करती हूँ कि आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है। और जो भी, हर बच्चे की एक अलग अपनी आइडियल पर्सनैलिटी होती है, और वो बच्चे बहुत शौक से बताते हैं कि मैं, मुझे फलां पसंद है, फलां पसंद है, तो इस तरह से। अच्छा, मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करती हूँ कि बच्चों, आप में और उनमें क्या चीज कॉमन है? मतलब किस वजह से आपको जो भी आप बता रहे हो, आपको ये लोग किस वजह से अच्छे लगते हैं? अच्छा, उनका डिफरेंट होता है कि मुझे ये इस वजह से पसंद है, इस वजह से पसंद है। हर बच्चे के पास एक लंबी लिस्ट होती है जो वो बहुत शौक से बता रहा होता है, बहुत एक्साइटमेंट से बता रहा होता है। और समित, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है, और मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि आपने ऐसे करना है कि कोई एक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब कोई भी अगर आपको पर्सनैलिटी है तो जो भी आपको उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उनके एटीट्यूड्स में लगता है, या जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वही काम आपने इस पूरे वीक करना है, मंथ में। और मैं अब मुख्तसर यहाँ पे बताऊंगी कि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं 1 साल बच्चा कंटिन्यूसली मेरे पास है, तो 1 साल में उस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी जरूर होनी चाहिए जो उसकी आइडियल पर्सनैलिटीज में होती है। जिस तरह कायदा आजम बहुत सारे लोगों को पर्सनैलिटी, फेवरेट पर्सनैलिटी में आते हैं, अल्लामा इकबाल है, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बच्चों में लीडरशिप वाली क्वालिटीज पैदा कर सकते हैं।
مطلب ایک دم ایک ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بچے بہت خوشی سے وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ اچھا وہ اس طرح سے کرتے تھے تو میں بھی ایسے کروں گا، اچھا وہ اس طرح سے کرتی تھی تو میں بھی ایسے کروں گا، اور بہت خوش ہو گیا، مجھے اس کے رزلٹ بہت اچھے ملے تھے. اور بس یہی میری کوشش ہوتی ہے، اور یہ میرا سب سے زیادہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ میرا فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھ تو کہیں سے بھی لیں گے، کہیں سے بھی بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مین پرپز ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو نکھارنا ہوتا ہے کہ کچھ سیکھیں، بچوں میں کچھ نظر آئے. گریٹ میم. اور کیا پرائمری لیول تک کے بچوں کے لیے آن لائن کلاسز فیزیبل ہوتی ہے؟ اچھا، جو سب سے چھوٹی کلاسز ہیں، آپ نے یہی کوشچن پوچھا نا کہ فیزیبل ہیں یا نہیں پرائمری تک؟ کوشچن ریپیٹ کیجیے گا. یا پرائمری لیول تک کے بچوں کے لیے آن لائن کلاسز فیزیبل ہیں؟ بالکل فیزیبل ہے. کیوں فیزیبل نہیں ہے؟ دیکھو ابھی یہ 21st سینچری جا رہی ہے، ہم لوگ اتنی مطلب پروگرس کر رہے ہیں اور اتنا ایڈوانس سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو ان ٹیکنالوجی سے یا ان سوشل میڈیا سے، یا سوشل میڈیا تو خیر نہیں، لیکن یہ جو بھی ایڈوانس سافٹ ویئر اور یہ اتنا کچھ آتا جا رہا ہے، اگر بچے اپنی سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، سب پیرنٹس ان چیزوں کو یوز کرنا نہیں جانتے، بہت سارے پیرنٹس کو مسئلہ ہوگا، ایشو ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ ٹائم لگے گا، 1 ویک لگے گا، 2 ویکس لگیں گے، بچے یوز ٹو ہو جائیں گے، سیٹ ہو جائیں گے. پیرنٹس کو بھی ایشوز ہیں، بالکل ہیں، پیرنٹس بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس میں میرے خیال سے یہ ہے کہ مطلب ابھی تو ہماری مجبوری بن چکی ہے، مطلب ہمیں تو آن لائن کلاسز لینی ہی لینی ہے، فی الحال تو ہمیں کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. تو پلے گروپ سے ایٹ دا اینڈ، ہاں پلے گروپ تو چلیں بہت ہی چھوٹی ہیں، کر سکتے ہیں، نرسری ہو گئی، پریپ ہو گیا. آج کل کے بچے اتنے اسمارٹ اور اتنے ایکٹیو ہیں کہ آپ انہیں کچھ بھی دیں تو وہ آپ کو کچھ بڑھ کے کچھ ریٹرن کریں گے. تو بالکل ہونا چاہیے. کیوں فیزیبل نہیں ہے؟ بہت بہترین ہے بچوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں کتنی تیزی سے ہم لوگ پروگرس کر رہے ہیں اور بہت ایڈوانس سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. تو بالکل ہمیں اپنے بچوں کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے اس معاملے میں. ماشاء اللہ میم. ہمارے شو کا دوسرا حصہ بطور اسکول کی مالکن. آپ ایک اسکول کی استاد سے اسکول کی مالکن بنی، تو یہ سفر آپ کو کیسے طے ہوا؟ اس میں کتنا عرصہ لگا اور کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کی؟ اچھا سنی، یہ تو بہت لمبا چوڑا کوشچن ہے، اس سے تو میں جتنا بھی ڈسکس کروں ٹائم کم ہے، کیونکہ یہ تو ایک پورا پروسیس ہے تھرو آؤٹ. کس طرح سے اسٹارٹ کیا، سوچا کب سے، اور کس طرح سے سب اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے بیبی اسٹیپس ہوتے ہیں، پھر آپ فائنل کسی گول کو اچیو کرتے ہو، کسی پوائنٹ پہ پہنچتے ہو. اوکے، سب سے پہلے جب میں نے کسی دن آج سے کم از کم کوئی 8 to 9 ایئرس پہلے جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ میرے پیرنٹس بھی ایجوکیشن فیلڈ سے تھے، تو جس دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اپنی ہر سٹی میں اپنے اسکول اور کالج کی ایک برانچ بناؤں گی. اور اس میں سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ دونوں ایجوکیشن فیلڈ سے ہیں، تو میرے لیے بہت ایزی تھا ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنا اور اس کو بہت سارے اسٹیپس لینا، جو مطلب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینا، تاکہ مجھے سچ کوئی. اچھا میں آپ کو اسٹارٹ سے بتاتی ہوں. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ہائی اسکول اسٹارٹ کروں گی، سب سے پہلے مونٹیسری تھا، دین پرائمری، سیکنڈری، وہ سب کچھ ہے. اچھا میرا ہائی اسکول تک ارادہ تھا. اس کے لیے یہ تھا کہ اب میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اب جب تک آپ کے پاس خود کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کے خود کسی چیز سے گریپ نہیں ہے، آپ کیسے اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہو؟ اٹس نیور پاسبل. اس کے لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اسکولس میں ٹیچنگ کروں گی اور کچھ ٹائم ہر کلاس میں پڑھاؤں گی، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ ہر کلاس کے بچے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے 9th اور 10th سے اسٹارٹ کیا. کیمسٹری اور میتھس پڑھایا کرتی تھی اور کراچی میں کیا تھا. تو اس میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک میٹرک اور 9th کلاس اور میٹرک کلاس ان کو کیسے لے کے چلنا، پریکٹیکلس اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ آل. اچھا اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ سبجیکٹ میرا میتھ ہی رہا تھا، اس کے علاوہ میں نے سائنس پڑھاتی رہی ہوں اور اردو کبھی نہیں پڑھائی، اور کچھ سبجیکٹس اس طرح سے تھے جو میں نے کبھی نہیں پڑھائے، لیکن میں نے ہر کلاس کے بچے کو پڑھایا. ابھی میرے پاس 8 to 10 ایئرس، آلموسٹ 9 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے میرے پاس.
تو اس میں ہر کلاس کے بچے کو پڑھایا, ہر کلاس کی بچے کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کس طرح سے کس کلاس میں بچے کی کیا نیڈس ہوتی ہیں. اور منٹیسری جو تھا وہ ہمیشہ میری یہ چیلنجنگ رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ منٹیسری والی, یہ ماریا بیوی اور یہ سب کچھ تو بہت ٹائم کے بعد آیا نا, مطلب ابھی یہ سب چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں کچھ عرصہ سے, فرام لاسٹ فیو ایئرس 20-30 ایئرس. اچھا, وہ میرے لیے ہمیشہ سے چیلنجنگ رہا تھا. اس میں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ منٹیسری کیا ہوتی ہے, نرسری پریپ کیا ہوتی ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں آئیڈیا تھا ان چیزوں کا. اچھا, اس کے لیے میں نے پھر کیا کہ میں نے کورس کیا منٹیسری کورس, جس میں مجھے سارا کلیئر ہوا منٹیسری 1 کیا ہوتی ہے, منٹیسری 2 کیا ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. 8 to 9 ایئرس مجھے لگے اپنا یہ سارا کمپلیٹ کرنے میں, اور اس کے بعد میں اس قابل ہوئی, میں خود کو یہی کہوں گی کہ میں اس قابل ہوئی کہ میں کسی چیئر پہ بیٹھ سکوں. اب اس کے لیے بھی یہ ایشو تھا, دیکھیں اگر آپ کہیں بھی جاتے تو آپ ایز اے ٹیچر کام کرتے, آپ کسی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے, آپ کچھ بھی ہوتے, کوئی بھی آپ کو پرنسپل کی چیئر پہ نہیں بٹھاتا. اب میرے لیے وہ مسئلہ تھا کہ پیرنٹس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں, کمیونیکیشن اسکل اینڈ دس اینڈ دیٹ. اس کے لیے میں اسلام آباد میں رہتی تھی اور میں اپنے گاؤں میں گئی, اور وہاں پہ میں نے اپنا اسکول اسٹارٹ کیا, کیونکہ مجھے وہاں پہ اسکول اسٹارٹ کرنا بہت ایزی لگا. اسلام آباد میں ایک بہترین شہر میں اسکول اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن اور پہچان بنانے میں بہت وقت لگتا ہے. لیکن وہ میرا اپنا گاؤں تھا تو مجھے اس میں بالکل بھی وقت نہیں لگا. ہماری ایک پہچان تھی, ہماری ایک فیملی, زمیندار فیملی, اور سارا ایک بہترین سسٹم تھا. تو 2018 میں نے اپنا اسکول اسٹارٹ کر لیا. اور خیر اس طرح سے ہوا کیا کہ میرا ہمیشہ سے ایک گول رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کروں لو فی ریٹس پہ, مطلب بہت ہی کم فی پہ. اور اس میں اب خرچے پورے کرنا وہ بھی بڑا ایک الگ ٹاسک تھا میرے لیے. اچھا, اس میں پھر کیا ہوا کہ میں نے اپنی فیملی کے جو 2-3 بہترین فیملی فائنینشلی جو اسٹرانگ تھے ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ میں اسکول تو اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن یہاں پہ بچے 300 فی بھی نہیں دے سکتے, تو کائنڈلی مجھے آپ سب کی ہیلپ چاہیے, ورنہ میں تو کبھی بھی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گی. کیونکہ وہاں پہ گاؤں میں میرا کوئی ارننگ پرپز نہیں تھا, میرے مائنڈ میں تو یہ نہیں تھا کہ میں ارن کروں. میرا سب سے جو پہلا پرپز تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ میں صرف اور صرف اپنا ایک گاؤں میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو اپنی ایجوکیشن پرووائڈ کروں اور میرے سے کسی کو فائدہ ہو. تو اس کا ایٹ دا اینڈ ریزلٹ مجھے یہ ملا کہ میرے 3 ایئرس میں ہی 250+ اسٹرینتھ ہو گئی, اور بہت ایزیلی میں نے وہ سارا کچھ کور کر لیا, جو کہ شاید میں اسلام آباد میں کبھی بھی نہیں کر پاتی. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا, ہاں بہت زیادہ مشکلات آئی تھی, بہت زیادہ ایشوز ہوئے تھے, بہت سب کچھ فیس کرنا پڑا تھا, اور مجھے اسلام آباد چھوڑ کے اپنے گاؤں جانا پڑا, اور یہ سب کچھ یہ بہت لمبا چوڑا پروسیس تھا. تو لیکن یہ چیز ہے کہ میرا پیشن تھا, تو ایک پرپس تھا کہ مجھے ایک وہ بہترین سب کچھ کرنا ہے, تو کر لیا. ایسے بہت ساری مشکلات کے بعد اب میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور سٹی میں اپنی برانچ انشاءاللہ کھولوں گی, اور ان سب کے پیچھے بہت زیادہ وقت لگا, بہت زیادہ محنت تھی, اور اب میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں کسی بھی شہر میں کسی بھی اور جگہ پہ اپنی پہچان بنا سکتی ہوں. اب میں اتنی کانفیڈنٹ ہو چکی ہوں الحمدللہ. ادھر جاؤ, جلدی جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میم, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اور میم آپ کی دعا ہے کہ پاکستان کی آپ کی اسکول کی فرنچائزز ہو, برانچ ہو, آمین ثم آمین. اور کیا ان میں سے ایک فرنچائز آپ دیں گی؟ ریپیٹ کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میم, اللہ پاک آپ کی دعا پوری کرے. آمین آمین. ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان میں ہر ایک سٹی میں آپ کی اسکول کی برانچ ہو, آمین آمین آمین. اور ان میں سے کوئی ایک فرینچائز آپ مجھے دیں گی؟ انشاءاللہ. سمیت آپ میں بہت پوٹینشیل ہے. مطلب میں نے جتنی دفعہ بھی آپ سے کمیونیکیٹ کیا اور ہماری کنورسیشن مطلب جب بات ہوئی ہے تو مجھے ہر دفعہ آپ سرپرائز کرتے رہے ہو. جو مطلب آپ اتنا آپ
اس قابل ہو کہ آپ انشاءاللہ کیوں نہیں ان نیکسٹ فیو ایئرز. تھینک یو ویری مچ میم. اور تیسرا حصہ آپ کا بطور سائیکالوجسٹ آپ ایک سائیکالوجسٹ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے اور ٹائم کم ہے تو میں مختصر بتاؤں گی. اس کے پیچھے سب سے پہلا تو یہ تھا کہ سائیکالوجی کوئی ایسا نہیں تھا کہ میرا تو شروع سے ہی سائیکالوجی سبجیکٹ رہا ہو یا مجھے شروع سے بہت پسند ہو, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس میں ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے سب سے پہلے ایف ایس سی کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹارٹ کی, لیکن انجینئرنگ میں بالکل بھی نہ ہی تو مجھے کوئی مطلب انٹرسٹ تھا اور نہ ہی میرا دل چاہتا تھا, مطلب پروگرامنگ اینڈ C++ اینڈ آل سب کچھ. تو میں بالکل بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اور مجھے ایسے بالکل ایک برڈن فیل ہوتا تھا, مطلب کہاں پھنس گئی ہوں میں, بالکل اس طرح سے. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ پھر میں نے انجینئرنگ 6 سیمسٹر میں نے اپنی انجینئرنگ چھوڑ دی, تو مجھے گھر والوں سے بھی کافی ڈانٹ پڑی کہ انجینئرنگ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور اب تو سب کچھ مطلب 6 سیمسٹر کے بعد 1 سال رہ جاتا, اب تو بس کمپلیٹ ہونے والی تھی اینڈ بلا بلا. لیکن وہ مجھے اتنا برڈن فیل ہوتا تھا کہ جس دن میں نے انجینئرنگ چھوڑی تھی اس دن آئی واز ریئلی اتنا میں پرسکون فیل کر رہی تھی کہ جیسے کوئی برڈن ختم ہو گیا ہو. اس کے بعد پھر میں نے BA کیا سمپل سوشیالوجی میں, اور وہ بھی صرف اس لیے کہ بھئی اب کچھ تو کرنا ہے نا, صرف یہ سوچ کے BA کیا. اور تب بھی کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ صرف ایک ٹیچنگ کا مائنڈ میں تھا اور کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ مجھے نیکسٹ کیا کرنا ہے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہاں, CSS کا میرا ہمیشہ سے رہا تھا اور CSS میں تو آپ کو پتا ہے ہر سبجیکٹ وہاں پہ کاؤنٹ ہوتا ہے, آپ کچھ بھی پڑھو وہ میٹر نہیں کرتا. اوکے, نیکسٹ تھا جو میرا جب سے میں نے اسکول اسٹارٹ کیا تھا 2018 میں, اس کے بعد مجھے سائیکالوجی سے اتنی زبردست لگنے لگی اور اتنی اچھی لگنے لگی کہ پیرنٹس سے ملنا, مدر سے ڈسکس کرنا, ان کے ایشوز سننا, بچوں کی سائیکی کو ڈیل کرنا, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی تھی. اور پھر جب میں ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ اس طرح کر کے ٹرائی کریں, اس طرح کر کے ٹرائی کریں, اور پھر ان کے ریزلٹس بھی اچھے آتے تھے جو بھی میں ان کو مشورہ دیتی تھی یا جو ان کو گائڈ کرتی تھی. تو تب سے میرا سائیکالوجی میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے سوچا جب پڑھنا ہی ہے تو اسی کو ایسا مطلب اپنی اسٹڈی فیلڈ میں کیوں نہ لیا جائے, سائیکالوجی کیوں نہ چلے آگے بھی. تو بس تب سے میں نے وہ ڈیسائیڈ کیا اور سائیکالوجی تب سے میرے ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میم, کیا آپ کا شاعری سے لگاؤ ہے؟ شاعری سے جی بالکل لگاؤ ہے. میں نے H9 جو اسلام آباد کالج ہے, فیڈرل کالج آف ایجوکیشن, وہاں پہ میں نے 2nd پوزیشن پہ ون کیا تھا بیت واسی میں. بالکل لگاؤ ہے. ماشاءاللہ میم, آپ ہمیں کوئی شعر سنا دیں. کوئی بھی ہو جائے. جی کوئی بھی ہو. اوکے, ایک جو میرا سب سے فیوریٹ شعر ہے وہ تو یہ ہے کہ 3-4 ابھی میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں. تو سب سے جو بیسٹ والا جو ہوتا ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. عمران بھائی نے کمنٹ کیا ہے, سمید بھائی آپ بہت زیادہ لائیو ویڈیو کرتے ہیں, یہ کیوں؟ جی میں اس لیے کرتا ہوں, آج کل لاک ڈاؤن ہے تو آپ لوگ کچھ سیکھیں ویڈیو سے, شاید آپ اس بات سے موٹیویٹ ہو جائے اور آپ لوگ پاس سنتے ہو, آپ لوگ کچھ نیا بننا چاہے, کوئی نئے راستے ہوں آپ لوگ کے ساتھ. بالکل. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو انسٹیٹیوٹ میں ہمیں پے کر کے سکھایا جاتا ہے. تو اگر ہم انٹرویوز کرتے رہیں یا لائیو سیشنز کرتے رہیں یا ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے رہیں تو ہمارے بہت زیادہ, ایک تو ہم لوگ نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیاز بہت زیادہ ملتے ہیں. اوکے میم. اور میم آپ کا کوئی میسج ہے والدین کے لیے, بچوں کے لیے؟ جی, والدین کے لیے بالکل میرا ایک میسج ہے جو میں آپ کے اس چھوٹے سے سیشن کے تھرو دینا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے
لیکن میں ضرور دینا چاہوں گی کہ خود بھی قرآن سے جڑیں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن سے جوڑیں، کیونکہ ہمارے ہاں آپ سمیت آپ خود اس چیز کو آبزرو کیجیے گا، ہمارے ہاں ایج 50 کراس کر رہے ہیں اور آلموسٹ 40 کراس کر رہے ہیں، 30 کراس کر رہے ہیں، اچھا پوری زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کس بیس پہ گزارنی ہے. جو ان کو ایک بک دی گئی ہے، جو ان کو ایک وہ سارا کریکلم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں بالکل ہی نظر نہیں آ رہی. اچھا آپ کسی 40 سال کی عمر کے بندے سے پوچھیں گے نا اسلام کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی بات پوچھیں گے، ہمیں نہیں پتا، آپ کسی اسکالر سے کنٹیکٹ کر لیں. کیوں؟ آپ مسلمان نہیں ہو، آپ کی وہی بک نہیں ہے. اور فیمیل اسکالر تو خیر بہت ہی کم ہے، میل بھی بہت ہی کم ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اکثر جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہوتا. تو پلیز یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن پاک سے جڑے ہیں. اب صرف انہیں قرآن دے دے، قرآن انہیں سب کچھ دے دے گا. بالکل اس چیز سے بے فکر ہو جائیں کہ پتہ نہیں اچھا انجینئر نہیں بن پائے گا، اچھا یہ نہیں بن پائے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. بھائی انہیں صرف اللہ کی کتاب دے دے، اللہ انہیں سب کچھ دے دے گا. تو میری ایک یہ ریکویسٹ ہے پیرنٹس کے لیے کہ بھئی اپنا دیکھیں، ہم لوگ یہ جو زندگیاں اسپینڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ جو اتنے دن گزار رہے ہیں، صرف ایک دفعہ دیکھیں کہ ہم لوگ وہ چیزیں فالو بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جو ہمیں کرنے کو کہیں گئی تھی. تو جب تک ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، ہم لوگ اپنے ڈے اسپینڈ کر رہے ہیں، منتھ ہوتے ہیں، ایئرس بن جاتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک وہ کلاس میں آپ کو ہوتا ہے، آپ کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، جس کے اکارڈنگ آپ کے پیپرس ہوتے ہیں. تو ہمیں جب اپنی لائف کے سلیبس کے نہیں پتا تو ہم لوگ اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ میم، آپ نے بہت ہی اچھا میسج دیا. اور ذیلی ابھی نے میسج کیا ہے، امیزنگ محمد حمید اینڈ رابی علی جوائن لسننگ. تھینک یو ویری مچ ابھی. اور انشاءاللہ یہ ویورز اینڈ ویل وشز، کل ذیلی ابھی میری گیسٹ ہوگی 11 AM کو. اور تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سمیت. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ رابعہ ابھی. رابعہ میم کیا آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جی جی، فرسٹ لائف ہے تو آپ کیسے فیل کر رہی ہیں؟ آف کورس بہت اچھا فیل کر رہی ہوں نا. یہ لائف سیشنز ہوتے ہیں، یہ تو ایک پلیٹ فارم ہوتے ہیں نا جس سے آپ بہت سارے لوگوں کو اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. تو آف کورس، اور اسپیشلی آپ سے مل کے تو بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. ڈیئر ویورز اینڈ ویل وشز، آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے. تھینک یو. تھینک یو. ویلکم. اور آپ سب لوگوں سے اجازت اس دعا سے مانگیں گے، یا اللہ ہماری اس پیاری دنیا سے کرونا وائرس جلد ختم کر. آمین ثم آمین. آمین آمین آمین. آپ سب لوگ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ. آمین. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.